علیکم ویورز، پروگرام ہم بنیں گے آپ کی آواز کے ساتھ میں آج حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک نئی سٹوری کے ساتھ، اور یہ سٹوری تھوڑی سی ٹریجک بھی ہے اور انٹرسٹنگ بھی ہے۔ یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کرنے والی خاتون بتانا چاہ رہی ہیں کہ میں اپنی والدہ کو جناح ہاسپٹل میں جو ہے ایکوگرافی کے لیے لے کے گئی۔ ایکوگرافی کے لیے جو ڈاکٹر تھا وہ تیسرے فلور پر تھا، اور اس دن جناح ہاسپٹل کی لفٹ جو تھی وہ بھی فنکشننگ میں نہیں تھی، بند تھی، اور سٹیئرز ویسے میری مدر جو تھی کارڈک پیشنٹ تھی، وہ سٹیئرز چڑھ نہیں سکتی تھی، تو میرے لیے ایک پرابلم تھی کہ مجھے ویل چیئر درکار تھی تاکہ میں اپنی والدہ کو آسانی کے ساتھ جو ہے وہ 3rd فلور پر ایکوگرافی کے لیے لے جاؤں۔ اس سلسلے کے لیے اس نے بتایا کہ جی میں نے ہاسپٹل میں جا کے اپنی ماں کو ایک جگہ پر بٹھایا اور تلاش شروع کر دی ویل چیئر کی۔ کہتی میں ریسیپشن کے پاس گئی تو میں نے دیکھا کہ کوئی 8-10 ویل چیئرز ایک چین کے ساتھ بندھی ہوئی ہیں۔ کہتی میں نے ریسیپشن پہ کہا کہ مجھے یہ ایک ویل چیئر چاہیے تاکہ میں نے اپنی مدر کو 3rd فلور پہ لے کے جانا ہے، وہ پیشنٹ ہے، کارڈک پیشنٹ ہے، وہ چل نہیں سکتی، ان کی ہارٹ بیٹ جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ آپ کے پاس شناختی کارڈ ہے؟ اس نے ایک دم سے اپنے بیگ کو ٹٹولا اور دیکھا، اور اس نے کہا سوری میرے پاس جو ہے اس ٹائم میرا شناختی کارڈ اویلیبل نہیں ہے، اور پیشنٹ کے پاس بھی نہیں ہے، وہ تو خالی ہاتھ پیشنٹ ہے، اور میں اپنا بیگ جو لے کے آئی ہوں اس میں میرا شناختی کارڈ نہیں ہے۔ اس نے کہا جائیں، آپ کو تو ویل چیئر نہیں مل سکتی۔ اس نے کہا دیکھیں اگر آپ اس کا کوئی فائن لینا چاہتے ہیں، کوئی اس کی پیمنٹ لینا چاہتے ہیں، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ نہیں جی، یہ تو گورنمنٹ ہاسپٹل ہے، یہاں ہم اس طرح کے کام نہیں کر سکتے، آپ جائیں یہاں سے۔ اس نے کہا میں اپنی مدر کو کیسے لے کے جاؤں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال تھا اس کے لیے۔ اس نے کہا جی ہم نہیں جانتے، ہماری پالیسی نہیں ہے، آپ جائیں یہاں سے۔ وہ خاتون بیچاری دل برداشتہ ہو کر اب سوچنے لگی کہ میں ایک مریضہ کو کیسے لے کے جاؤں۔ وہ بتاتے ہوئے رو پڑی کہ میں اپنی ماں کو بمشکل جو ہے 3ری منزل تک لے کے گئی، کہ میری ماں نے راستے میں وہ والا حصہ جو ہے سٹیئر سے تو وہ نہیں جا سکی تھی جہاں سے سلائیڈنگ ہوتی ہے، جہاں سے اسٹریچر وغیرہ نیچے آتے ہیں، وہاں پر میری مدر بیٹھ کے اور تقریباً 3rd فلور تک جاتے ہوئے میں نے 1.5 گھنٹے کا سفر طے کیا، جو کہ ویل چیئر وہاں ہاسپٹل میں موجود ہونے کے باوجود مجھے نہیں دی گئی۔ 3rd فلور پر جانے کے بعد کہتی مجھے ایک ہی جو سوال تھا وہ ستائے جا رہا تھا۔ وہ کیا سوال تھا؟ میں اب ان کو کیسے لے کے جاؤں گی نیچے؟ مجھے تو ویل چیئر نیچے سے نہیں ملی۔ میں خود بڑا ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اتنے میں مجھے ایک آدمی ملا اور اس نے کہا کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ ویل چیئر لینا کون سا اتنا مشکل کام ہے؟ میں نے کہا بھائی نیچے والوں نے تو نہیں دی، اب مجھے کیسے ملے گا؟ اس نے کہا کہ یہ جو چل پھر رہے ہیں نا، ان کے جو ہے نا ہاتھ میں جو بابا جی کی تصویر دے دیں، دیکھیں وہ آپ کو گھر تک ویل چیئر پر پہنچائیں گے۔ میں نے یہی کیا، میں نے 200 روپیہ وہاں کے ایک وارڈ بوائے کو دیا۔ اس نے میری مدر کو جو ہے یقین جانے اتنی دیر تک نہیں چھوڑا جب تک وہ نیچے ہر ٹیسٹ والی جگہ سے لیب سے فارغ ہو گئیں، ایکو بھی کروا لی، اور جب تک ہم واپس نیچے آئے گاڑی میں اتنی دیر تک اس بندے نے اس کو ڈریگ کرتے رہے اور ہر جگہ پر ہمیں لے کے گئے۔ تو اندازہ ہوا کہ شناختی کارڈ پر چونکہ میری تصویر تھی اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی، لیکن بابا جی قائد اعظم کی تصویر جس جگہ پر ہے اس کی ویلیو ہے۔ ہم بننے جا رہے ہیں اس خاتون کی آواز، آئیں ملائیں اپنی آوازوں کو اور شیئر کریں زیادہ سے زیادہ تاکہ یہ بات پہنچ سکے ان ارباب اختیار تک جو کہ ہسپتالوں کی حالت کو بہتر بنانے کا خواب رکھتے ہیں اور وہ بہتر بنانا بھی چاہ رہے ہیں۔ تو میری جو گزارش ہے، میں اس خاتون کی آواز کو آپ تک پہنچا رہی ہوں کہ خدارا ویل چیئرز کم از کم پیشنٹس کے لیے، جو پیشنٹ آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں ان سے آپ نے شناختی کارڈ لے کر کیا کرنا ہے؟ آپ کم از کم ان کے لیے ایزی ایکسیس میں بنائیں، اسٹریچر ہو، ویل چیئر ہو، تاکہ کوئی اور خاتون اپنی ماں کو لے کے پریشان نہ ہو سکے۔ آئیں بنیں اس کی آواز، ہم بنیں گے آپ کی آواز کے ساتھ۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔